بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان سے میں شہری دفاع سبق کے حل شدہ مشق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اپنی مکمل مشق جو ہے اس کو حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہاں پہ سبق شہری دفاع کے مختصر سوالات کے جوابات۔ تو سب سے پہلے ہے یہاں پہ سبق شہری دفاع کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے ابا جان نے فون پر کیا بتایا؟ ابا جان نے بتایا کہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، اس لیے میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا۔ دوسرا سوال ہے بم دھماکے کا سن کر حامد نے کیا سوچا؟ حامد نے سوچا کہ بم دھماکہ کرنے والے لوگ بہت ظالم ہیں، خواہ مخواہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے دھماکہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ دھماکہ کرنے والے لوگ ملک و قوم کے دشمن ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور خوشحال رہو۔ محکمہ شہری دفاع کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ محکمہ شہری دفاع شہریوں کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ مختصر سوالات میں آخری سوال ہے اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے اگر آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرہ فوری طور پر ڈھانپ لینا چاہیے اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونا چاہیے اور بھاگنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے سبق شہری دفاع کے مطابق درست جواب کی نشاندہی درست کا نشان سے کریں۔ الف ہے شہر میں بم دھماکہ ہوا تھا، یہاں چار اس کے جوابات دیے گئے ہیں، جو آپ نے قریب ترین جواب ہے اس پر نشان لگانا ہے۔ شہر میں بم دھماکہ ہوا تھا، بڑی مارکیٹ میں، بڑی مسجد میں، بڑی سڑک پر یا بڑی منڈی میں، تو اس کا درست جواب ہے بڑی مارکیٹ میں۔ اس کے بعد ہے حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں تھے، ڈاکٹر، مریض، ڈسپینسر، چوکیدار۔ تو حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں ڈاکٹر تھے۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کے لیے حکومت نے محکمہ قائم کر رکھا ہے، پولیس کا، تعلیم کا، فائر بریگیڈ کا، شہری دفاع کا۔ تو اس کا درست جواب ہے ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کے لیے حکومت نے شہری دفاع کا محکمہ قائم کر رکھا تھا۔ دوسرے روز حامد کی ابا جان سے ملاقات ہوئی، ناشتے پر، شام کی چائے پر، دوپہر کے کھانے پر، رات کے کھانے پر۔ تو اس کا درست جواب ہے شام کی چائے پر۔ ڈوبنے والے کے جسم سے پانی نکالا جاتا ہے الٹا لٹا کر، سیدھا لٹا کر، بٹھا کر یا کھڑا کر کے۔ تو اس کا درست جواب ہے الٹا لٹا کر۔ مرہم پٹی کے سامان اور ایمرجنسی ادویات والے باکس کو کہتے ہیں بلیک باکس، ریڈ باکس، فرسٹ ایڈ باکس، پبلک ایڈ باکس۔ تو اس کا درست جواب ہے فرسٹ ایڈ باکس۔ اس کے بعد اس مشق میں سوال نمبر 3 ہے درج ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب دے کر ان کے معنی لغت سے تلاش کریں۔ تو بچوں یہاں پہ الف بائی ترتیب کا مطلب ہے الف بے کے ترتیب سے، یعنی حروف تہجی کی جو درست ترتیب ہے اسی طرح اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان الفاظ کو ترتیب دینا ہے۔ تو یہاں الفاظ دیے گئے ہیں گامزن، خوشحال، عوض، آگاہ، اہتمام، حادثہ اور دشواری۔ تو الف بائی کی ترتیب سے اس کی ترتیب کچھ یوں ہوگی: آگاہ، اہتمام، حادثہ، خوشحال، دشواری، عوض، گامزن۔ ان کے معنی اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، دوبارہ سے ایک دفعہ اس کے معنی سن لیں۔ گامزن کا مطلب ہے رواں دواں، چلتا ہوا۔ خوشحال کا مطلب ہے اچھے حال میں۔ عوض کا مطلب ہوتا ہے معاوضہ، اجرت یا کسی چیز کی بجائے۔ آگاہ کا مطلب ہے واقف ہونا۔ اہتمام کہتے ہیں انتظام کو۔ حادثہ کسی مصیبت کا پیش آنا۔ دشواری اس کا مطلب ہے مشکل۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ تو پہلا لفظ ہے ظالم، اس کا متضاد لفظ ہوگا رحم دل۔ اس کے بعد ہے دشمن، ظالم کا مظلوم بھی ہو سکتا ہے۔ دشمن کا متضاد لفظ ہوگا دوست۔ ترقی، تنزلی، خوشحال، متضاد، آئندہ، گزشتہ، آگاہ، بے خبر۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو الفاظ معنی آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ تو یہاں پہ ان الفاظ کے جملے بناتے ہیں لپک کر، اس نے لپک کر اپنی کتاب اٹھا لی، یا احمد لپک کر بس میں سوار ہو گیا۔
اس کے بعد لفظ ہے ایمرجنسی. ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی یا حادثے کی صورت میں ہر ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. خام خواہ، وہ ہر بات پر خام خواہ بگڑ جاتا ہے. گامزن، پاکستان ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے. خوشحال، پاکستان ایک خوشحال ملک ہے. اس کے بعد لفظ اہتمام، اسکول میں محفل نعت و قرات کا اہتمام کیا گیا. رکاوٹ، پاکستانی فوج دشمنوں کے ناپاک ارادے کے سامنے بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے. رونما، شہر میں آج کل ڈکیتی کے بڑے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہے حمائل، زخمی کا بازو اس کے گلے میں حمائل تھا. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کرنا. اعراب آپ کو پتہ ہے زیر زبر پیش لگانے کو کہا جاتا ہے تاکہ جو لفظ ہے اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ ادا کیا جا سکے. تو عزیز طلبہ، ان الفاظ پہ جو اعراب لگائے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں اسکرین پر نمودار ہو رہے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اگلا یہاں پہ سوال نمبر 7 ہے سبق کے متن کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. یہاں متن سے مراد ہے جو آپ نے اقتباسات یا جو سبق یہاں پڑھا ہے اس کا جو سارا مضمون ہے اس کو متن کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ پہلا ہے فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے کر فون اٹھایا. اس کے بعد ہے دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں. ملک و قوم کے دشمن نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو. ملک و قوم کے دشمن چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں. حامد ابا جان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا. زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے. اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے ٹریفک حادثے یا کسی ایسی ہنگامی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. طلبہ، اس سوال کا جواب ہوگا ٹریفک حادثے یا کسی ہنگامی صورتحال میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنی چاہیے. آتش زدگی یعنی آگ لگنے کی صورت میں دھوئیں سے بے ہوش ہونے والوں کے کپڑے ڈھیلے کر دینے چاہیے. اگر کسی کے کپڑے جل رہے ہوں تو اس پر موٹا کپڑا، ریت یا مٹی ڈالنی چاہیے یا زمین پر لوٹ پوٹ کرنا چاہیے. ٹوٹی ہڈی کے گرد لکڑی کی تختیاں رکھ کر باندھنی چاہیے. اگر زخم کا خون نہ رک رہا ہو تو ٹھنڈے پانی کی روئی بھگو کر رکھیں. ڈوبنے کی صورت میں ڈوبنے والے کو الٹا لٹا کر پیٹ سے پانی باہر نکالیں اور پھر مصنوعی طریقے سے سانس بحال کریں. اگلا سوال نمبر 9 ہے واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں. تو یہاں پہ لفظ ہے دھماکہ جس کی جمع ہوگی دھماکے، قوم جس کی جمع ہوگی اقوام، ملاقات جس کی جمع ہوگی ملاقاتیں، ادارہ جس کی جمع ہوگی ادارے، حادثات کی واحد ہوگی حادثہ، حرکت اس کی جمع ہوگی حرکات، تختیاں چونکہ جمع لفظ ہے اس لیے اس کی واحد ہوگی تختی. اس کے بعد بچوں سوال نمبر 10 ہے سبق شہری دفاع کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. تو یہاں پہ کالم الف کو بے کے الفاظ سے میں ملا رہی ہوں، آپ ذرا غور سے دیکھیے گا. بڑی مارکیٹ، بم دھماکہ، ہسپتال، ایمرجنسی، ملک، قوم، زخمی، مرہم پٹی، ابتدائی طبی امداد، محکمہ شہری دفاع، تازہ ہوا، مصنوعی طریقے، فون، گھنٹی. اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے. یعنی یہاں پہ ہم ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں گے کہ ہمیں واضح طور پہ پتہ چل جائے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث. عموماً ہم ایسے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں جس میں کا اور کی کا استعمال کیا جائے یا پھر ایسا لفظ جس میں الف یا چھوٹی یہ آئے تو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث. یہ کس طرح سے دیکھیں گے، آئیے ہم شروع کرتے ہیں. فون کی گھنٹی بجی، یعنی اس جملے میں کی کا لفظ آیا ہے، یعنی لفظ سے پہلے اگر کا ہے تو لفظ مذکر ہوگا، یا کوئی ایسا لفظ جس کے ساتھ الف آ رہا ہو آخر میں تو یہ لفظ مذکر کی نشاندہی کرے گا. اگر اس لفظ سے پہلے جس کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، اگر کی یا چھوٹی یہ آتی ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ لفظ مؤنث ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا گھنٹی میں فون کی گھنٹی بجی، تو یہ گھنٹی جو ہے وہ لفظ مؤنث ہے. اسی طرح سے ابا جان کا فون آیا، تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کا فون آیا، اس کا مطلب ہے کہ فون لفظ جو ہے وہ مذکر ہے.
اسی طرح سے بم کا دھماکہ کیا گیا، تو یہاں پہ دھماکہ لفظ جو ہے وہ بھی مذکر ہے۔ ہماری قوم بہت طاقتور ہے، یہاں پہ قوم سے پہلے آپ دیکھیں لفظ میں چھوٹی اے کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہ مؤنث لفظ ہے۔ اس کی ملاقات جلد ہی ہو جائے گی، تو یہاں پہ ملاقات لفظ بھی مؤنث ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے شعور، اس کو جملے میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ تعلیم کا شعور ایک اچھی بات ہے، تو یہ لفظ شعور جو ہے وہ بھی مذکر ہے۔ اس کے بعد ہمارا دشمن ہمیں کمزور سمجھتا ہے، تو ہمارا لفظ میں چونکہ الف آیا، اس کا مطلب دشمن جو لفظ ہے وہ بھی مذکر ہے۔ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو ہڈی لفظ جہاں پہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 12 ہے، سبق شہری دفاع کے مطابق درج ذیل سوالات میں درست اور غلط کی نشاندہی درست کے نشان سے کریں۔ پہلا جملہ ہے شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے، تو یہ درست ہے۔ زلزلے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، یہ غلط ہے۔ حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں سرجن تھے، یہ درست ہے۔ حامد زخمیوں کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ جملہ غلط ہے۔ حادثے میں بعض لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ جملہ بھی درست ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، سبق شہری دفاع کا خلاصہ تحریر کریں۔ تو عزیز طلبہ، خلاصہ لکھنے کا طریقہ آپ کو میں بتا چکی ہوں، آپ اس کے مطابق اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فعل مجہول کو فعل معروف میں کیسے بدلا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ عزیز طلبہ پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ فعل مجہول کس کو کہتے ہیں۔ مجہول کے معنی ہے نامعلوم۔ فعل مجہول ایسا فعل ہوتا ہے جس میں کام کرنے والا یعنی فاعل کا معلوم نہیں ہوتا، فاعل لاپتہ ہوتا ہے یا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مثلاً کتاب لکھی گئی، اب کس نے لکھی اس کے بارے میں نہیں پتا۔ اخبار پڑھا جائے گا، اخبار کون پڑھے گا اس کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ گاڑی چلائی جائے گی یعنی کون گاڑی چلائے گا، فاعل کے بارے میں یہاں پہ معلوم نہیں ہے۔ کھانا کھایا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی فاعل معلوم نہیں ہے، تو یہ فعل مجہول ہے جس کو آپ انگلش میں پیسیو وائس کہتے ہیں۔ اوپر دی گئی مثالوں میں لکھی گئی، پڑھا جائے گا، چلائی جائے گی اور کھایا جا رہا مجہول افعال ہیں، اس کے لیے ان کا فاعل نامعلوم ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں جانتے کتاب کس نے لکھی، اخبار کون لوگ پڑھیں گے، گاڑی کون چلائے گا اور کون سے افراد کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسے افعال جن کے فاعل معلوم نہ ہو مجہول کہلاتے ہیں۔ نیچے دیے گئے کالم الف میں فعل مجہول والے جملے دیے گئے ہیں اور کالم بے میں انہیں فعل معروف میں تبدیل کیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حل شدہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ فعل مجہول کیا ہے جس میں فاعل معلوم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کالم الف میں ایسے جملے ہیں جس میں فاعل موجود نہیں ہے، جبکہ کالم بے فعل معروف ہے، یعنی معروف کا مطلب ہے پہچانتے ہیں، یہاں پہ ہم اس کو جانتے ہیں، جو فاعل ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ جملوں کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ کہانی پڑھی گئی، پہلا جملہ فعل مجہول ہے، کس نے پڑھی اگلے میں بتایا گیا ہے، سعود نے کہانی پڑھی۔ گاڑی چلائی جاتی ہے، اصغر گاڑی چلاتا ہے۔ تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا، حکومت تنخواہ میں اضافہ کرے گی۔ گھر بنایا جائے گا، یعنی یہاں پہ بنائے گا کون یہ معلوم نہیں ہے، جبکہ کالم بے جہاں فعل معروف ہے وہاں فاعل کا ہمیں پتہ ہے۔ جمیل گھر بنائے گا، یعنی یہاں پہ فاعل جمیل ہم اس کو جانتے ہیں۔ چاول خریدے جاتے ہیں، تو یہاں پہ یہ جو کون خریدے گا یا کون خرید رہا ہے اس کا نہیں معلوم، جبکہ اگلے کالم میں سہیل اور طارق چاول خریدتے ہیں، یہاں پہ فاعل معلوم ہے۔ تو جہاں فاعل معلوم ہوتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ فعل معروف ہوتا ہے جسے ہم انگلش میں ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ یہاں پہ تجنیس معنوی میں امتیاز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب کسی جملے میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ اس طرح کے استعمال ہوں کہ لکھنے میں ان کی شکل اور پڑھنے میں ان کی آواز ایک سی ہو مگر ان کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہوں، تو اس کو تجنیس معنوی کہا جاتا ہے۔ مثلاً زیادہ سونا نقصان دہ ہوتا ہے، یہاں سونا نیند کی حالت ہے۔ دوسرے جملے میں سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے، یہاں سونا ایک قیمتی دھات ہے۔ دودھ سے کھویا بنتا ہے، یہاں دودھ سے تیار ہونے والا کھویا مراد ہے۔ آپ نے کیا کھویا کیا پایا، یعنی یہاں پہ کھویا کا مطلب ضائع کرنا ہے۔
تو عزیز طلبہ، اس کو تفصیل سے مزید مثالوں کے ساتھ پوری ایک ویڈیو میں واضح کیا گیا تھا، نیچے لنک میں آپ کو وہ شیئر بھی کر دی جائے گی، یہاں بھی آپ اس کی وہ مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آگے آپ دیکھیں گے کہ یہاں صفحہ نمبر 48 پر 2 پیراگراف لکھے گئے ہیں، جس میں ایک کا عنوان ہے سرگرمیاں اور ایک ہے برائے اساتذہ، یعنی اس میں کچھ ایسی سرگرمیاں دی گئی ہیں جو طلباء نے عموماً عملی طور پہ اس کو کرنا ہے۔ تو اس کو میں پڑھائی کے نقطہ نظر سے وہ ایک دفعہ آپ کے سامنے درست لفظ کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، اور اگر جہاں پہ کوئی مشکل الفاظ آئیں تو میں ان کے ساتھ ساتھ وضاحت کرتی جاؤں گی۔ تو آپ نے اس کا تلفظ اور معانی غور سے سننے ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ کی پڑھائی میں آپ کو مدد دیں گے۔ سرگرمیاں کے عنوان سے یہاں پہ ہے، اگر کسی طالب علم طالبہ نے کسی حادثے کی صورت میں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کا منظر دیکھا ہے تو وہ اس کا حال دیگر طلباء کو سنائے اور ہنگامی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کی مشق کرائی جائے۔ تو سب سے پہلے بچوں یہاں پہ دیکھتے ہیں، طالب علم کی مؤنث ہے طالبہ، حادثے کی جمع ہوگی حادثات، ابتدائی طبی امداد کا معنی آپ دیکھ چکے ہیں، فراہم کرنے کا مطلب ہے پہنچانا، منظر کی جمع ہوگی مناظر یعنی دیکھنے کی چیز، حال کی جمع ہوتی ہے احوال، تو فراہم کرنا یعنی پہنچانا، مشق کا مطلب ہے عملی طور پر کسی کام کو دہرانا۔ اس کے بعد ہے طلباء میں ابتدائی طبی امداد کا فہم و شعور پیدا کرنے کے لیے اسکول میں محکمہ شہری دفاع کے تعاون اور اشتراک سے ایک تقریب کا اہتمام کیا جائے، یعنی فہم و شعور یعنی سمجھ اور اس کے بارے میں جو آگاہی ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے محکمہ شہری دفاع کے تعاون سے یعنی اس کے مدد سے اور اس کے اشتراک سے یعنی مشترکہ کوشش سے ایک تقریب، ایک محفل کا اہتمام یعنی انتظام کیا جائے۔ جماعت میں موجود طلباء مختلف گروپ بنا کر شہری دفاع کی ضرورت و اہمیت پر گروہی بحث کا اہتمام کریں۔ گروہی بحث ہوتی ہے جو گروہ کی صورت میں آپ ایک گروپ کی صورت میں مل کر اس کا انتظام کرتے ہیں، یعنی ایک گروپ کی صورت میں آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں یعنی بحث کرتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں اگلے پیراگراف میں اساتذہ کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں، برائے اساتذہ یعنی اساتذہ کے لیے طلباء کو ابتدائی طبی امداد کی غرض و غایت کا مطلب ہے اس کی ضرورت اور اہمیت، اور اس کی اہمیت سے روشناس کرانا، واقف کرانے کے لیے مختلف مثالیں دیں۔ طلباء کو فرسٹ ایڈ باکس یعنی ابتدائی طبی امداد کے لیے جو ادویات کا ایک باکس بنایا گیا ہوتا ہے اس میں موجود سامان اور ادویات کے استعمال کا طریقہ سکھائیں۔ ادویات دوائی یا دوا کی جمع ہے، تو اساتذہ سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کو عملی صورت میں بچوں کو وہ اس کا مظاہرہ کر کے دکھائیں۔ اساتذہ طلباء کو وضاحت سے بتائیں کہ کسی ہنگامی حالت میں ہسپتال میں ایمرجنسی لگنے سے کیا مراد ہے۔ جی تو عزیز طلباء، آج کے اس سبق شہری دفاع کی مکمل مشق آپ کے سامنے حل شدہ صورت میں پیش کی گئی۔ امید ہے آپ نے اس کو بغور سمجھا ہوگا اور یہ آپ کو لکھنے میں بھی کام آئے گی۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، شکریہ، اللہ حافظ۔